وہ کہتے ہیں نا سنتا جا شرماتا جا، بالکل یہی ہوا ہے. اینڈ آلسو اف یو کنیکٹ کہ ابھی ہم بریک سے پہلے کیا بات کر رہے تھے اور اس کے بعد اب اس خبر پہ ہونا تو پھر تو ماشاءاللہ اور کیا موقع ہے یہ گفتگو کرنے کا. ہاں ماشاءاللہ کیونکہ باقی تو سب کچھ اتنا اچھا گزر رہا ہے نا ملک میں کہ آؤ یہ بھی کر لیں. اب یہ کیا ہے اب چونکہ ملک میں یوم سوگ ہے تو یہ گفتگو بھی ہو ہی جائے. یہ سوچئے آپ، یہ حال دیکھیے. یہ حال ہے جناب چیئرمین سینٹ کے لیے منظور ہونے والی امارات کے بل کا. بل کے تحت چیئرمین سینٹ یعنی حاضر اور سابق دونوں پاکستان کے سب سے مراد یافتہ افراد میں شامل ہوں گے. سنتے جائیے لسٹ. دلچسپ بات یہ ہے کہ دو سابق چیئرمین سینٹ رضا ربانی جو ہمیں لگتا ہے کہ بڑے صحیح تاریخ کی درست سمت پہ کھڑے ہوتے ہیں، اور فاروق اچنائک بھی بل پیش کرنے والوں میں شامل تھے. بل کے تحت ہر چیئرمین سینٹ کو اپنی مدت ملازمت پوری کرنے کے بعد تا حیات 12 ملازمین اور 6 گارڈز مستقل طور پر ملیں گے. کیوں بھائی کیوں؟ سب سے پہلے تو سوال آتا ہے کیوں؟ کیا تیر مارا ہے آپ لوگوں نے؟ 12 ملازمین. ہو آر یو؟ یہ کون سی کنگڈم چل رہی ہے ادھر کہ آپ جب کام کر کے چلے بھی گئے تو آپ کو یہ چیزیں ملیں گی؟ آگے بتائیں ذرا. میری بات سنیں، وہ بادشاہ سلامت ہے نا، ان کو 12 ملازمین چاہیے. 2 انہیں اپنے دربار میں چاہیے، 2 انہیں اپنے خاص کے لیے چاہیے، 2 انہیں باتھ روم کے باہر چاہیے، 2 انہیں بیڈ روم کے باہر چاہیے. خیر جہاں بھی جائیں گے یہ لوگ وی آئی پی سیکیورٹی دی جائے گی. بیرون ملک سفر پر کمرشل فلائٹ پر اپنے گھر کا ایک فرد یا ریکوزیشن جہاز پر 4 افراد کو ساتھ لے کر جا سکیں گے. یہ سوری شرمناک بات ہے. مطلب یہاں ملک میں تو ہم کر ہی رہے ہیں جو کر رہے ہیں، باہر بھی جائیں گے تو ہم اپنا پورا پروٹوکول لے کے جائیں گے. وائی؟ واٹ ہیو یو ڈن ٹو ڈیزرو دس؟ سیریسلی آگے بتائیں. اپنے من پسند لوگ لے کے جانے ہوتے ہیں. ہاں یہ ساتھ جو لوگ جاتے ہیں نا ان پہ بھی بائی دا وے کوسچن ہے، بٹ اینی وے. چیئرمین سینٹ کو سرکاری قیام گاہ کے لیے فرنیچر کی مد میں ایک بار 50 لاکھ روپے ملیں گے، کیونکہ ان کے پاس تو دریاں ہیں آلریڈی گھر میں، فرنیچر تو ہے ہی نہیں، وہ تو تکیے لگا کے سوتے ہیں صوفے پہ. ہاؤس رینٹ 2.5 لاکھ روپے ملے گا. بل کے مطابق اگر کوئی سہولت، کیونکہ تب تک یہ سب کچھ لوٹنے کے بعد آئی ایم سوری ٹو سے گھر تو اپنا ہوگا نہیں نا، تو اور رینٹ بھی دے دیں ان کو. واٹ از گوئنگ آن؟ دس از اے جوک. اگر کوئی سہولت یا امارات اس بل میں رہ گئی ہے، ان کیس ہم کوئی بھول گئے ہیں جو ہمیں بعد میں یاد آئے، تو بعد میں چیئرمین سینٹ فائنانس کمیٹی سے اس کا مطالبہ کر سکیں گے. حد سکو. آئے اللہ، میرا تو دل چاہ رہا ہے خبر ہی نہ سنائے آگے. مطلب یہ ایک ٹریجڈی ہے، یہ ایک ٹریجڈی ہے. پروویڈنٹ فنڈ بھی ملے گا. اس پر چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کا موقف کیا ہے یہ بھی سنیں. اچھا موقف بھی ہے، اس کے بعد کچھ بولا؟ بتائیں. چیئرمین سینٹ اگر اپنے گھر میں رہے گا، ذاتی گھر میں، اس کو 1 لاکھ روپے کرایہ ملے گا. کل کو اگر کوئی چیئرمین سینٹ ہے وہ اپنے گھر میں رہنا چاہتا ہے تو اس کا کرایہ ہم نے 2.5 لاکھ روپے کیا. اب آپ بتائیں اسلام آباد میں 2.5 لاکھ روپے میں آج کل کوئی رہ کر تو دکھائے. آڈٹ کہتے ہیں صرف PIA لکھا ہے جناب، اس کو پھر آپ کسی اور کو کیوں دیں گے؟ اور ممبران سیکریٹریٹ کو کہتے ہیں جی ہم الاؤنسز ایسے ہمارے جو ووچرز یا ٹکٹ دے دیں جو ہم کسی اور جہاز پہ بھی ٹریول کر سکیں اور سستی بھی ہیں. تو ہم نے یہ ایکٹ میں امینڈ کر کے ان کو بھی آتھرائز کر دیا ہے کہ باقی جو جہاز آپریٹ کر رہے ہیں پاکستان میں وہ بھی جائیں. کام پورا ملک کہتا ہے آپ لوگ ان کے لیے کریں، لیکن رہیں بیکاری ایسا ہو نہیں سکتا. اس لیے پہلے قوم کے نمائندے ٹھیک رہیں گے. انڈیا میں سینیٹرز کے لیے پینشن ہے، ان کی تنخواہ $5000 جتنی ہے. باقی دنیا کے تمام سینیٹرز میں آپ چلے جائیں پینشنیبل ہیں. ان کو سینیٹرز کے لیے ڈپلومیٹک پاسپورٹ ہے. یہاں پہ تو ہم اس پاسپورٹ کو دیتے ہوئے بھی ہمیں بیماری ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں کیا لے کے جا رہے ہیں. بھائی صاحب وہ سرکار کے کام کرے، آپ کی ملک کی ریپرزنٹیشن کر رہے ہیں دنیا میں. چیئرمین سینٹ کو کہتے تھے شروع میں جب میں بنا تو اسٹیٹ وزٹ میں جا رہا تھا مالدیو، کہتے تھے $160 سر آپ کو ملے گا پورے ٹور کے لیے. میں نے کہا یہ رکھ لو، میں ادھر کسی کو کھانا کھلاؤں گا اپنے جیب سے کھلا دوں گا. ٹھیک ہے $160 والی بات ٹھیک، لیکن اور بہت سی باتیں آپ نے گنوائی ہیں. اپنے گھر میں رہتے ہوئے رینٹ کیوں آپ کو مل رہا ہے؟ اور کمپیریزن آپ انڈیا کے ساتھ کر رہے ہیں. ان کے اور فارن ایکسچینج ریزروز پبلک فورم پہ بیٹھ کے آپ اپنے پاسپورٹ کو ڈس کر رہے ہیں. اگر آپ کو مسئلے ہیں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اب آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ لوگ جو آگے بیٹھے ہوئے تالیاں مار رہے ہیں، ان لوگ کو مطلب کسی کو آئی ایم سوری اگر اتنی ڈٹائی سے آپ لوگ یہ کریں گے تو ہم بھی یہ کہیں گے کہ شرم آنی چاہیے. ان ساروں کو شرم آنی چاہیے کہ آپ ملک کا حال دیکھیں. آپ کمپیریزن کرتے ہیں ان ملکوں کے ساتھ، فار انسٹنس انڈیا کے ساتھ. ان کا بجٹ دیکھیں، ان کی اکانومی دیکھیے، کوئی مقابلہ ہے ہمارا؟ نہیں، ہم اور آپ ہیں، عوام ہیں قربانی دینے کے لیے. پہلے یہ ٹھیک ہو جائیں. پہلے انہوں نے کہا نا عوامی نمائندے ٹھیک ہوں گے پھر ملک ٹھیک ہوگا. بھائی تم کیوں ٹھیک ہو؟
قوم کیوں نہ ٹھیک ہو, عوام کیوں نہ ٹھیک ہو, کون سا آپ لوگوں نے تیر مارا ہے جو یہ سارا کچھ چاہیے, پتہ لگ جائے ذرا ہمیں. میں کہتی ہوں کہ جو عوام سڑکوں پہ نکلتی ہے نا اور چیزوں کے لیے, ایسی چیزوں کے لیے نکلنا چاہیے کروڑوں کی تعداد میں لوگوں کو, کہ دس از واٹ از ہیپننگ. مطلب ایک تو کوئی تیر نہیں مار کے گئے اور جب چلے گئے تو تب بھی آپ کو سجا کے رکھا جائے. کیوں بھائی, جو آپ کے پاس ہے یو شوڈ بی گیونگ اٹ بیک ٹو دا پبلک, ٹو دا نیشن. نہیں جی ہم بیٹھیں گے بھی اس کے بعد جب تک ہم حیات جب تک ہم رہیں گے. بادشاہ سلامت مہاراجہ جی آپ کی مطلب کہ یہ 12 لوگ ان کے آگے موجود ہونے چاہیے, ملازمین اور 6 گارڈز ہونے چاہیے. آئی ایم ایٹ اے لاس آف ورڈز, کیونکہ یہ ایموشنز اتنے کوئی زبردست ہوئے ہیں, اور جس طرح یہ سارے بیٹھ کے تالیاں بجا رہے ہیں کہ اپروول ہونا چاہیے اس چیز کا. میری بات سنیں, یو آر آل کمپلیسٹ ان دس. اگر کوئی غریب ہے نا سینیٹر, یا کوئی مڈل کلاس ہے, میں کہتا ہوں حساب کتاب کر لیں, اس کو اس کے حساب سے پیسے دے دیے جائیں. یا تو آپ کہیں کہ جی سارے ویجیٹیرین میں نا چھلانگ مار کے مر جائیں, ٹھیک ہے, آپ روک رہے ہیں. یا اگر تو نہیں ہے کوئی اور افورڈ کر سکتا ہے, اور سب کو پتا ہے کہ کیا کچھ افورڈ کر سکتا ہے, تو پھر تو یہ زیادتی ہے اس ملک اور قوم کے ساتھ. اس میں آصف کرمانی صاحب کی بھی گفتگو آپ کو سناتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم زیادہ تر مڈل کلاس ہیں, لیکن کیا یہ وہی سینیٹرز نہیں ہیں جن پہ الزام ہمیشہ لگتا رہا ہے کہ کروڑوں روپے دے کے آتے ہیں, خریدتے ہیں سینیٹ کے ٹکٹ, اب کوئی چھپانے والی بات رہی ہے. Who are you making a fool of, really? سنیں کیا کہا. جب یہ جمعے کو یا بل کو پاس ہوا تو میرے تو علم میں نہیں تھا. اینی وے, اور اس کے بعد ایک اتنا میڈیا میں طوفان برپا ہوا کہ ایسے لگا جیسے کہ کوئی سینٹ میں سینٹ کے ممبران نہیں بیٹھے, کوئی بحرام ڈاکو آ گیا یہاں کہ جو سب کچھ لوٹ کے لے گیا ہے. ایک تاثر ایسا ہے کہ پتہ نہیں ہے شاید کیا لوٹ مار کا بازار گرم ہے. حالانکہ میجورٹی میں سمجھتا ہوں کہ لوگ جو ہیں وہ یہاں مڈل کلاس کے بھی بیٹھے ہوئے ہیں, جو ڈیوو میں بھی سفر کرتے ہیں, اور جو گاڑی میں اپنی پیٹرول نہیں ڈلوا سکتے. یہ جو میرے بڑے محترم دوست ہیں جو لکھتے ہیں ایسی باتیں, کم از کم وہ یہ بھی تو لکھیں کہ جو لوگ 15 لاکھ 18 لاکھ کی پینشنیں لے رہے ہیں, ان کی اس پاکستان کے نظام کی بہتری لانے میں کیا کنٹریبیوشن ہے. ادھر نہیں آئیں گے, ادھر پڑ چلتے ہیں.